السلام علیکم صنم بے وفا میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج کے دور میں اظہار محبت اور پھر بے وفائی عام سی بات ہے، عام سا جرم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ محبت نہیں وقت گزاری اور دل لگی ہوتی ہے۔ مگر جس زمانے کی محبت کی داستان میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، تب محبت ایک پاکیزہ اور سچا جذبہ تھا۔ بے وفا کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا۔ اس دن مجھے ہلکے گلابی کام والے غرارے میں بھاری بھرکم جولری پہنائے دلہنوں کا سا روپ دیے جب شاہ زیب حسن کے پہلو میں منگنی کی رسم کے لیے بٹھایا گیا تو گرچہ وہ میرا تایا زاد بھی تھا، پھر بھی شرم کے مارے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تم کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں، یہ سرگوشی کرتے اس نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تو میں مزید گھبرا گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا روپ آیا ہے میری بیٹی پر۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما۔ اچانک مجھے عجیب سا سکون ملا۔ ماہین بیٹا، تم بھی میرے شاہ زیب کو انگوٹھی پہناؤ، تایا ابو نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ میری ہمت بن گئی، پوری ہمت جمع کر کے اسے انگوٹھی تو پہنا دی، مگر مبارک سلامت کا شور، کزنز کے شوق جملے اور سب سے بڑھ کر اس کی شوق سرگوشیاں، میں تو رو دینے کو تھی۔ امی میری حالت بھانپ چکی تھی، سو کھانا لگتے ہی مجھے بہانے سے اٹھا کر کمرے میں چھوڑ آئیں۔ کمرے میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے بھاری بھرکم کپڑوں سے جان چھڑوائی۔ دراصل منگنی کی یہ سب چیزیں شاہ زیب اپنی پسند کی لایا تھا۔ جب ہی اس نے ایک روز پہلے فون پر کہا تھا کہ منگنی کی سب چیزیں پہننا ورنہ آ کر تمہارا گلا دبا دوں گا۔ بستر پر لیٹی تو بے ساختہ انگوٹھی پر نظر جا ٹھہری، جس کے نگینوں کی چمک نے میرے چہرے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی اس پہلی محبت کی چمک سے روشن کر دیا تھا۔ شاہ زیب میرے تایا ابو کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، بچپن سے ہی مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب ہی بی کام کرتے ہی گھر والوں پر زور ڈالا کہ اس سے پہلے ماہین کا رشتہ کوئی اور مانگے اسے میرے نام کر دے۔ میں ان دنوں 15 سال کی تھی، میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ گرچہ ہمارے خاندان میں شادیاں چھوٹی عمر میں کر دی جاتی تھیں، پھر بھی ہر کوئی منگنی پر آ کر یہی کہہ رہا تھا کہ آخر اتنی چھوٹی سی بچی کی اتنی جلدی منگنی کی کیا افتاد آن پڑی تھی۔ گھر کے بچے تھے، بات یوں ہی پکی کر دیتے۔ ہم 4 بہن بھائیوں میں بڑی اپیا کے بعد میں، پھر نمرہ اور علی تھے۔ اپیا کی شادی بھی بڑی خالہ کے یہاں ہو چکی تھی، 2 بچوں کی امی تھی۔ شاہ زیب کو سوچتے سوچتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ رات گئے، فون کی گھنٹی پر آنکھ کھلی، سوئی ہوئی آواز میں میری ہیلو کے جواب میں اس کی شوخیوں میں ڈوبی آواز ابھری۔ مجھے مبارک نہیں دو گی سنگ دل حسینہ؟ کر لیا نا تمہیں اپنے نام، کہتا تھا نا اپنا بنا کے چھوڑوں گا۔ وہ ہمیشہ اظہار کا قائل، اور مجھے تو آج کچھ زیادہ ہی شرم آ رہی تھی۔ تم نے اس وقت فون کیا؟ باہر والے سیٹ پر کسی مہمان نے سن لیا تو؟ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو یہی کہہ بیٹھی، ہاں میں ہی پاگل تھا، اب تک تمہاری آواز اور اظہار سننے کو جاگ رہا تھا۔ بہت شکریہ تمہارے اس اظہار کا، آئندہ نہیں کروں گا فون۔ چیختے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ اف اللہ، کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ اور پھر واقعی اس نے نہ فون کیا نہ خود آیا۔ گھر والے اسے نئے رشتے کا لحاظ سمجھ رہے تھے، سچ کیا ہے میں جانتی تھی، سو اداس تھی۔ میٹرک کے رزلٹ میں بہت شاندار کامیابی پر سب کے مبارکباد کے فون آئے، تحفے تحائف بھی لے کر آئے، مگر میرے دل کو جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ تب پتہ چلا کیسے کوئی ایک انسان ہی زندگی کی ہر خوشی بن جاتا ہے۔ شام میں تایا تائی میرے لیے تحائف لائے، باتوں باتوں میں اس کے ہفتے سے بیمار ہونے کا ذکر کیا۔ سب ناراضگی بھگ سے اڑ گئی۔
فوراً فون کھڑکایا۔ زہے نصیب، زہے نصیب، آج ماہین علی نے ہمیں فون کرنے کا شرف بخشا، کیا ہم یقین کر لیں؟ وہی اس کی باتیں، باتوں سے تو بیمار نہیں لگتے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے رونق منہ پر، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ وہی شاہ زیب، وہی اس کے میرے سر کے اوپر سے گزر جانے والے اشعار، وہی اس کا اظہار محبت، کچھ بھی نہ بدلا۔ اگلی ہی شام اس نے امی ابو سے اجازت لے کر مجھے باہر لے جانے کا سب پروگرام خود ہی طے کر لیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر سکی کہ اس کے غصے اور ضد والی طبیعت سے ڈرتی تھی۔ ادھر امی ابو کے سامنے اس کے ساتھ باہر جاتے بھی شرم آتی تھی۔ اپنی مرضی کی جگہ سے آئس کریم کھلانے لے گیا اور اپنی ہی مرضی کا فلیور منگوا لیا، جس پر میں نے اپنی پسند بتائی تو میری آنکھوں میں دیکھ کر بہت مان سے بولا، اب سے تم وہی کرو گی جو مجھے پسند ہے۔ تبھی میرے ہاتھ میں گجرے پہنانے کی ضد کرنے لگا۔ مجھے یہ عامیانہ پن پسند نہ تھا۔ انکار کیا تو غصے میں دونوں گجرے مسل کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ اس کی ہٹ دھرمی ضد اور اس قدر غصہ دیکھ کر میرے دل میں اچانک کچھ ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں دیکھ کر فوراً پگھل گیا۔ اچھا رونا مت، میرے سامنے کبھی بھی مت رونا، میں تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے تحائف سے بھرا ایک پیکٹ میرے سامنے رکھا۔ اس میں تمہارے لیے چوڑیاں بھی ہیں۔ گرچہ مجھے چوڑیاں پسند نہ تھیں، مگر اس وقت اس کی خوشی کے لیے فوراً نکال کر پہن لی۔ ہلکی گلابی شربتی کام والی چوڑیاں میری گوری کلائیوں میں کتنی سج رہی تھی، یہ بتانے کو اس کی نظریں کافی تھیں۔ ہمارے سامنے آئس کریم کب کی پگھل چکی تھی اور میں اس کی محبت بھری باتوں شوق نظروں سے پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ شام شاید میری زندگی کی سب سے حسین شام تھی۔ وہ بولا، مجھے گلابی رنگ پسند ہے اور وہ بھی تم پر، مجھے چوڑیاں پسند ہیں وہ بھی تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری آواز، تمہاری خوشبو، تمہاری چوڑیوں کی کھنک میرے اندر کے شاعر کو جگا دیتی ہے۔ بس پھر کیا شروع ہو گئی اس کی شاعری، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، نیا رشتہ نئے ارمان، زندگی پر آئی یہ بہار بہت حسین تھی جس نے مجھے بھی گل رنگ کر دیا تھا۔ مگر قیامت اس نے تب ڈھائی جب واپسی کے راستے میں بولا، ماہین تم آگے سائنس مت لو، سادہ سے مضامین رکھ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم ڈاکٹر بنو، تم ڈاکٹر بنو گی تو نوکری کرنی پڑے گی، اور میں نہیں چاہتا تم ایک پل بھی میری نظروں سے اوجھل رہو، اس لیے بے وجہ کسی حقدار کی سیٹ مت مارو۔ شاہ زیب تم جانتے ہو ڈاکٹر بننا میرا جنون ہے، میرا خواب ہے، میں سائنس ہی لوں گی۔ میں نے گاڑی سے اترتے دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑ کے بڑے وثوق سے کہا، اور ماہی ڈیئر تم بھی جانتی ہو کہ تم میرا جنون ہو، میں جانتا ہوں تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ میں اس کے یہ الفاظ سننے کو رکی نہ تھی، اور پھر کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکے بالآخر میں نے فارم میں اردو ادب، معاشیات اور سیاسیات کے مضامین بھر دیے۔ ابو کی تشویش پر میں نے بونڈا بہانہ بنا دیا کہ مجھے خون سے، آپریشن سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ان کو یقین آیا ہو یا نہیں، مگر پوری رات میں تکیے میں منہ دیے روتی رہی۔ جانے کیوں محبت انسان پر جادو کی طرح اثر کرتی ہے، محبوب اپنا اسیر کر لیتا ہے، انسان خود فراموشی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ شاہ زیب اس کے مان اور غرور میں میرے آرٹس رکھنے سے مزید اضافہ ہو گیا، مزید میرا دیوانہ ہو گیا۔ ہر شام گھنٹوں کے فون کرنے لگا، اپنی لکھی غزلیں سناتا۔ پہلے تو شاعری میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی، اب وہ بھی سمجھ آنے لگی۔ اس کی میرے لیے روز بروز بڑھتی محبت کی شدت اور اس کا اظہار میرے دل کو ڈرانے لگا۔ بعض اوقات میرا دل ہولنے لگتا، عجب وسوسے دل میں سر اٹھانے لگتے۔ شدید محبتیں آزمائشوں سے گزرے بنا کبھی بھی منزلوں تک نہیں پہنچتی۔ سو آ گئی آزمائش کی گھڑی۔ امی ابو تایا کے گھر سے ایک دن لوٹے تو پتہ چلا شاہ زیب MBA کرنے کے لیے امریکہ جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری تو حالت خراب ہو گئی۔ وہ ملنے آیا تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا کہ خدا نہ خواستہ
مجھے کالے پانی کی سزا تو نہیں ہو رہی جو سب نے صفے ماتم بچھا رکھی ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ یہاں رہ کے بھی تو پڑھ سکتے ہو نا۔ مجھے اسے دیکھتے ہی یکدم غصہ آ گیا۔ تایا کی اچھی خاصی نوکری ہے، اپنا گھر ہے، سب محبت کرتے ہیں، اور کیا چاہتے ہو تم؟ پگلی، زندگی میں ابا نے اتنی محنت کی مگر آج ایک گاڑی نہیں ہمارے پاس۔ میں باہر جاؤں گا، تم سب کو بلا لوں گا، ڈالروں کی بارش ہوگی ہم پر، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اس کے اتنے سطحی پن پر میرا دل کٹنے لگا۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گی سب کو کیسے مناؤں گا؟ پلیز تم مجھ پر اعتبار کرو، تم میری زندگی ہو ماہی، اپنے دل سے اندیشوں کو نکال دو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، شاہ زیب ماہین سے الگ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے، اس کی گہری حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہ زیب حسن، میں نے تمہارا اعتبار کیا، لیکن اگر تم نے میرا اعتبار توڑا اور بے وفائی کی تو جہاں میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی تم بھی نامراد ہی رہو گے، کیونکہ سچی اور خالص محبت جو میں نے تم سے کی ہے ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، اور محبت کی بے قدری کرنے والا تا حیات بھٹکتا ہے، اسے کبھی منزل نہیں ملتی۔ اعتبار رکھو، تمہارے یہ الفاظ مجھے کبھی بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اس نے تمام جذبے اپنی آنکھوں میں بھر کر میری طرف دیکھا۔ اس نے اس شام اور بھی کئی وعدے کیے، روز خط لکھنے کے، ہر پل سے آگاہ رکھنے کے، اور مجھے ان حسین وعدوں اور خوابوں کی زنجیر میں جکڑ کر ایک شام ہم سب کو اداس اور تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی جدائی مجھ پر یوں اثر انداز ہوگی نہ جانتی تھی۔ کئی راتیں کانٹوں پر گزاری، تب جا کر اس کا چاہتوں کی خوشبو میں بسا ایک خط آیا۔ میری پیاری ماہین، تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ حال میرا بھی خراب ہے۔ کیا بتاؤں کہاں کہاں تمہاری کمی محسوس نہ کی۔ وہ کہتے ہیں نا، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جن کو بھول جائیں۔ تم تو میری سانسوں کی طرح میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس کے جگنو جیسے الفاظ میرے دل کی دنیا کو روشن کر کے۔ خط میں اس نے اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، بہت اچھے اشعار۔ میں نے کئی دفعہ خط کو پڑھا، تہہ کر کے اپنی ایک ڈائری میں رکھ لیا۔ میں اکثر کالج سے واپسی پر تایا ابو اور تائی امی سے ملنے چلی جاتی تھی۔ تائی اکلوتے بیٹے کی جدائی میں اتنی جلدی گھلتی جاتی تھی، مجھے دیکھ کر پوچھتی کہ 4 سال کیسے گزریں گے۔ میں چٹکی بجا کر کہتی ایسے، تو ہنسنے لگتی، مجھے سینے سے لگا لیتی، کہتی ماہین میری بیٹی، اگر شاہ زیب نے تم سے بے وفائی کی تو ساری عمر اس کی شکل نہ دیکھوں گی، جس پر میں گھبرا کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ تائی امی پلیز ایسی ڈراؤنی باتیں نہ کیا کریں، میں جی نہیں پاؤں گی اگر اس نے ایسا کچھ کیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے محبت بھرے خطوط آتے رہے، میں کم ہی اتنا اظہار کر پاتی، جس پر خفا ہو جاتا کہ اسے حال دل تفصیلاً لکھوں۔ میرے مسلسل ٹالنے پر غصے میں آ گیا اور میرا خط نہ آنے تک آئندہ خط نہ لکھنے کا عہد کر لیا۔ شروع میں تو اسے میں اس کی ایک دھمکی سمجھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میں سولی پر لٹکتی جاتی تھی اور پریشانی میں گلتی بیمار پڑ گئی۔ کئی دن بیمار رہی۔ تائی امی آ کر میری نظریں اتارتی کہ میری بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ رات میرے پاس رکی، مجھے بہت دیر تک سمجھاتی رہی۔ وہ شاید سمجھ چکی تھیں کہ مجھ میں اور شاہ زیب میں کسی طرح کا تنازع چل رہا ہے، جب ہی انہوں نے شاہ زیب کو بھی میری طبیعت کے بارے میں بتا دیا۔ اگلی ہی رات اس کا فون آ گیا۔ ہیلو، ماہین بول رہی ہوں۔ ماہین بول سکتی ہے، لکھ سکتی ہے، یقین نہیں آتا۔ اس کی آواز کاٹ دار تھی، مگر میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ ماہین، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم بھی مجھ سے مقابلہ کر سکتی ہو۔ وہ تو یہ بول رہا تھا مگر میرے دل میں سکون اترتا جاتا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میری آواز میں حیرانی تھی۔ خود سزا دیتے ہو، رونے بھی نہیں دیتے، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی۔ میں چڑ سی گئی، بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ تمہاری آواز مجھے زندگی دے رہی ہے ماہین، بس تم بولتی رہو، اتنا کہ میں سنتے سنتے تھک جاؤں۔ وہی اس کی مست اور بے خود کر دینے والی باتیں مجھے پگھلائے دے رہی تھی۔ اس دن کتنی ہی دیر میں بولتی رہی، وہ سنتا رہا۔
اس کا لفظ لفظ محبت کی سچائی اور خوشبو لیے ہوئے تھا۔ میرے سارے اندیشے ہوا ہو گئے۔ بھلا ایسا شخص بھی نظر انداز کرنے اور بھلائے جانے کے قابل ہے؟ میرے انگ انگ میں خوشی بس گئی۔ مجھے فخر تھا، میرا انتخاب لاجواب ہے۔ وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ اس نے اپنے بیڈ روم میں میری بہت ساری تصویریں لگا رکھی ہیں۔ واقعی اس کے کمرے میں میری اتنی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ بیڈ کے سرہانے میری اور اس کی مشترکہ منگنی والی تصویر تھی، جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا، میری ہر صبح کا آغاز اور ہر رات کا انجام اس سے ہوتا ہے۔ محبتوں کا نشہ اور غرور کیسے سر چڑھ کر بولتا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا میں بہت خوبصورت لگنے لگی ہوں۔ محبت نے مجھے وقار اور اعتماد بخشا۔ اس عمر میں محبت کا جادو ایسے ہی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ 1 سال گزر گیا، نہ مجھے پتہ چل سکا نہ اسے۔ انہی دنوں تائی ماں کی حالت خراب رہنے لگی۔ اس کی جدائی انہیں گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ ہر وقت اسے یاد کرنے لگتی۔ شاید اسے ان پر رحم آ گیا۔ خبر ملی کہ وہ 2 ماہ بعد آ رہا ہے۔ میری پیاسی اور بے چین روح کو قرار آ گیا۔ 2 سال بہت آسانی سے بیت گئے تھے، پر 2 ماہ تو کاٹے سے نہ کٹتے تھے۔ ایئرپورٹ پر مجھے ضرور لینے آنا، ورنہ وہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا، اس نے فون پر مجھے دھمکی دی تھی۔ اس دن میں خاصے اہتمام کے ساتھ تیار ہوئی۔ نمرا کا کہنا تھا، آج تو گلابی کلی کو دیکھ کر ٹریفک ہی جیم نہ ہو جائے۔ کالی ٹی شرٹ، نیلی جینز، آنکھوں پر گلاسز، چوڑا سینہ۔ جب اس نے اپنا سرخ و سفید ہاتھ میرے سامنے بڑھایا تو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں مجھے جھجک سی ہو گئی۔ مجھے پہلا جھٹکا یہیں لگا، اتنی آزادی، اتنی بے باکی۔ میں نے خود کو سنبھالا، دور سے ہی سلام کیا۔ اس نے بغور مجھے دیکھا، ابھی تک ویسی کی ویسی ہو، ذرا نہیں بدلی۔ خوش دلی سے مسکرایا، میں بدلنے والے لوگوں میں سے نہیں۔ میں نے بھی جواباً چوٹ کی، وہ بہت بدل گیا تھا۔ تائی اماں جب اس سے گلے مل کر بے ساختہ رونے لگی تو اس نے فوراً انہیں الگ کر دیا۔ ٹیک اٹ ایزی اماں، کیوں سب کے سامنے تماشا بنوانے لگی ہیں؟ اس نے سرگوشی میں کہا تو میرے اندر آگ سی لگنے لگی۔ اسے شاید ماں کے جذبات کا اندازہ ہی نہ تھا۔ میں سوچنے لگی، شاید باہر سے آنے والے تمام لوگوں کا خون یوں ہی سفید ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہتوں میں اپنے منتظر لوگوں کو اس برے طریقے سے شاید سبھی اگنور کر دیتے ہیں۔ پورے راستے سب چہکتے رہے مگر میں خاموش رہی۔ گھر آ کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہولے سے دروازے پر دستک دیتا ہوا آ گیا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ اس نے اپنی آنکھیں مجھ پر مرکوز کر دی۔ بیٹھیے۔ میں نے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ مت سمیٹو، بکھرے رہنے دو۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلانے کی کوشش کی تو مجھے روک دیا۔ تمہارے اس رویے کو کیا نام دوں؟ سگریٹ کا گہرا کش لے کر میری طرف دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ تمہیں مرد مونچھوں کے بغیر پسند نہیں نا؟ پہلے تو چھوٹا تھا، اب بڑا ہو گیا ہوں۔ 24 سال کا گبرو جوان۔ اس نے میری حیرانگی بھانپ لی۔ ہاں، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ کم آن یار، چھوڑو یہ گہری اور فلسفیانہ باتیں۔ میں اتنی دور سے صرف تمہاری خاطر آیا ہوں اور تم مسلسل بور کر رہی ہو۔ کوئی دل خوش کرنے والی بات کرو۔ ویسے ایک بات ہے، تم اب اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، مجھ سے بھی زیادہ۔ کہتے کہتے شوخی سے میری طرف جھکا تو میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ تم نے میرے لباس اور چوڑیوں کو غور سے نہیں دیکھا۔ اوہ، تھینکس اے لاٹ، بہت حسین، بہت چارمنگ۔ کیا شاذب، تم یہ منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بول رہے ہو؟ مجھے بہت چڑ ہوتی ہے، مجھے بھی انگریزی آتی ہے۔ کیا ہم اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتے؟ تم ذرا نہیں بدلی، مجھے دیکھو، خود کو کتنی جلدی ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ یہی تو زندگی ہے، جہاں رہو ویسے بن جاؤ۔ مجھے وہاں جا کر احساس ہوا ہے کہ پاکستان کے لوگ کس قدر تاریکی میں رہتے ہیں۔ زندگی تو وہاں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، کسی کو کسی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہاں سیاستیں، سازشیں۔ مجھے اب احساس ہوا کہ ہم ترقی کی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئے۔ وہ یوں باتیں کر رہا تھا کہ جیسے ہم ایلین ہوں۔ تبھی جب اس نے دوسرا سگریٹ سلگانا چاہا تو میرے بس سے باہر ہو گیا۔ سگریٹ چھین کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ نہ ہی تم اس قدر بڑے ہو گئے ہو اور نہ ہی پاکستان اتنا گیا گزرا ملک ہے۔ میں غصے میں لال بھبوکا ہو گئی۔
تمہارا یہ روپ دیکھنے کو ہی تو میں ترس رہا تھا۔ وہ ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ پھر کتنی ہی دیر اس نے مجھے وہاں کی باتیں بتائیں کہ کس طرح وہاں کی لڑکیاں ایشیائی لڑکوں پر مکھیوں کی طرح گرتی ہیں، اور یہ کہ اس کے اپنے کالج میں کیسے لڑکیوں سے گھیرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ ایسا لگتا ہے ماہین، وہاں کی لڑکیوں کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، جولیا۔ پتہ ہے اس نے میری برتھ ڈے پر مجھے ایک ڈائری گفٹ کی جس میں اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ اور کمرے کی چابی بھی تھی، اور پھر اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی آفر کی۔ خدا کے لیے شاہزب بس کرو، مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرو۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا تم اتنے بدل جاؤ گے۔ میں فوراً ہی اس کے سامنے سے اٹھ گئی۔ سنو تو صحیح، ابھی تو تم نے میری پوری بات سنی نہیں۔ کیا تمہیں میں اتنا گیا گزرا لگتا ہوں؟ مجھے پتا ہے تم بھی کوئی فرشتے نہیں ہو، دل و جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہوگے۔ میری آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ میں تیر کی طرح باتھ روم چلی گئی۔ وہ مجھے آوازیں دیتا رہا مگر میں باہر نہ نکلی۔ سنبھلنے میں کئی دن لگ گئے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کٹتا تھا کہ کیسے رنگوں، خوشبوؤں، شاعری اور موسیقی کی باتیں کرنے والا وہاں جا کر اتنا بدل گیا تھا کہ اسے ڈالرز، لڑکیوں اور وہاں کی زندگی کی تعریف کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ جس کی خاطر میں نے اپنی ہر پسند ناپسند کو پسے پش ڈال دیا تھا، وہ اب ویسا نہ رہا تھا۔ سب کچھ چھوڑ کر جس کی خاطر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا والا میرا حساب تھا۔ اس شام وہ آیا تو سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، نور جہاں کی آواز میں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سن رہی تھی، جب کسی نے آ کر کیسٹ کا بٹن بند کر دیا۔ سامنے دیکھا تو اٹھنا پڑا۔ تمہیں کہیں یہ شک تو نہیں ہو گیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں رہی؟ شک نہیں، یقین ہو چکا ہے۔ آئی سی، تو یہ بات ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں پہلے والی چمک نہیں آتی، تم مجھ سے کترانے لگی ہو۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی بتا دیا۔ سفید کرتے شلوار میں اس کی مردانگی اور وجاہت ابھر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ واپس آنے کے بعد اس نے یہ لباس پہنا تھا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے بھی دھیرے سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں میں خوبصورت ہو گیا ہوں۔ لوگ تو میرے لیے بھی یہی کہتے ہیں، مگر تم تو شاید اچھی باتیں کرنا ہی بھول گئے ہو۔ دیکھو ماہین، میں خواہ تمہارے پاس رہوں یا دور، تمہیں میری محبت کی گواہی اپنے دل سے لینی چاہیے۔ دیکھو وہاں کی زندگی کچھ اور ہے، ہر ملک کے اپنے اصول ہیں جو ہمیں وہاں رہ کر اپنانے پڑتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ انگریزی کے چند فکرے، جینز یا ڈالرز کی باتیں کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ بندہ بدل گیا ہے۔ تم میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں وہاں اپنے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا۔ دیکھو نا پلیز۔ اس نے مجھے مجبور کیا تو ڈرتے ڈرتے مجھے اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ ایسے نہیں، بہادری سے، اپنی چیزوں کو چوروں کی طرح نہیں دیکھتے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنا عکس، اپنے لیے محبت دکھائی دی۔ میرے اندر چھایا اندھیرا ایک دم چھٹ گیا۔ دیکھا، تمہیں معلوم ہے چند لمحوں میں تم کس قدر حسین لگنے لگی ہو۔ محبتیں انسان کو اعتماد بخشتی ہیں ماہین۔ وعدہ کرو تم آئندہ مجھ سے کبھی بدظن نہیں ہوگی۔ کیوں مجھے ستاتی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں؟ ہم ایک دوسرے کے وجود کا حصہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے سارے اندیشے بھلا کر کہا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی خوشی دوڑ گئی۔ اس کی یہی تو ادائیں تھیں کہ میں ہمیشہ اس کے حصار میں قید ہو جاتی۔ اس کے بخشے ہوئے چند لفظوں کے اعتماد نے ہی مجھے زندگی عطا کر دی۔ اس کے جانے کے دن قریب آ گئے۔ دائی اماں بہت رنجیدہ تھی۔ وہ ہر طرح سے انہیں دلاسے دے رہا تھا۔ اماں، جس طرح سے یہ 2 سال گزر گئے ہیں نا، اسی طرح سے مزید 2 سال بھی گزر جائیں گے۔ آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ انہیں تسلیاں دینے لگا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری بھی بری حالت تھی، ضبط نہیں ہو رہا تھا، تو اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے آ گیا۔ اگر تم اس طرح آنسو بہاؤ گی تو خدا کی قسم واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ مگر یہ سوچ لینا،
میرا مستقبل، میرے ارادے سب خاک میں مل جائیں گے۔ تمہیں جو اچھی زندگی دینے کا میں نے خواب دیکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ مجھے تمہارے خوابوں اور تم سے بڑھ کر کچھ نہیں شاہ زیب۔ تم مجھے زندگی کے ہر مقام پر اپنے ساتھ پاؤ گے، ثابت قدم۔ میرے یقین دلانے پر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس رات اس نے پھر مجھ سے کئی وعدے کیے۔ صبح کی فلائٹ سے چلا گیا تو زندگی پھر اپنے معمول پر آ گئی۔ انتظار تو اب جیسے میرا مقدر تھا۔ اس کے خوبصورت خطوط، کارڈز، اچھوتی کلیاں اور پھول سب تحائف میں اپنے پاس اکٹھے کیے جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بہت باشعور اور میچور ہوتی جاتی تھی۔ بس اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میرا گلابی کپڑوں کا ذوق، گلابی چوڑیوں کی ہمہ وقت کھنکھناہٹ۔ ادھر شاہ زیب کا مستقل اصرار تھا کہ میں اپنی کچھ اچھی بولڈ تصاویر اسے بھیجوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھلا میں کیوں جا کر اسٹوڈیو والے کے سامنے ایسی بولڈ تصاویر کھنچواؤں؟ تم خود کو دنیا سے الگ تھلگ اور منفرد کیوں سمجھتی ہو آخر؟ ایک دن نمرہ کو جب میرے اور شاہ زیب کے بیچ میں تلخی کا علم ہوا تو میری کلاس لینے لگی۔ بھائی ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، آخر کب تک میں اس کی باتیں مانتی رہوں؟ ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے میری جان، مگر بعض رشتے اور بعض جگہ ضد لگانے کی نہیں ہوتی۔ نمرہ مجھے سمجھانے لگی کہ شروع سے تم اس کی ہر ضد، ہر بات مان کر اسے عرش پر بٹھا چکی ہو۔ اب اس نازک موڑ پر اگر تم ضدی بن گئی تو معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش یہی کرو کہ محبت سے، نرمی سے اپنا آپ بنواؤ، زبردستی سے نہیں۔ پھر تصویریں بھیجنے میں کیا قباحت ہے یار؟ منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا تایا زاد بھی ہے، کوئی غیر تو نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اتنا گیا گزرا لڑکا ہے۔ بات سمجھو ماہین، بات کو سمجھو ماہین۔ نمرہ مجھے بڑوں کی طرح سمجھانے لگی۔ نمرہ نے ہی علی کے ذریعے گھر کے کیمرے میں ریل ڈلوائی، میری ڈھیروں ہر پوز سے تصویریں لے کر اسے بھیج دیں۔ میری تصاویر ملی تو کوئی 6 ماہ بعد اس کا میرے لیے فون آیا۔ اب مہینوں کے وقفوں سے ہم بات کرنے لگے تھے، مگر میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ماہین بات کر رہی ہوں، میں نے ریسیور کان سے لگا کر کہا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، تمہاری آواز تو لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ بائی گاڈ، جب میرے فرینڈز نے تمہاری تصاویر دیکھی تو دل تھام کے رہ گئے۔ ہر کوئی تمہیں بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی کسی نہ کسی ایکٹریس سے ملا رہا تھا۔ یقین کرو اس وقت میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ تم میرا انتخاب ہو۔ تمہاری آنکھیں، تمہارے بال، تمہاری آواز بس مجھے پاگل کر دینے کو کافی ہے ماہین۔ میری اپنی بھی کوئی شخصیت ہے شاہ زیب، تم نے کبھی اس پہ تبصرہ نہیں کیا۔ تمہیں تو شاید اپنے انتخاب پر فخر ہو، لیکن مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے میں نے تمہارا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ میری عادات، میرا کردار، میرے جذبے، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ تم بس ظاہریت کی ہی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ کتنے بے حس ہو چکے ہو تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے۔ میں بولے جا رہی تھی، دوسری طرف سے ریسیور زور سے پٹک دیا گیا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ ایک عجیب طرح کا سکون میرے اندر تھا کہ کم سے کم آج میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ چاہے کچھ بھی ہو، تھوڑے دنوں میں اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی، خود ہی معافی مانگ لے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی تھی، وہ مجھ سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کبھی فون نہ کیا، نہ ہی خط لکھے۔ سب پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس کے گھر سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی اس نے عرصے سے اپنی خیریت نہیں بھیجی۔ تائی تایا کا برا حال تھا، میں خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی۔ کئی ماہ گزر گئے، اس کا رابطہ نہ ہوا۔ انہی دنوں ابو کے ایک دوست جاوید انکل کو اپنے بزنس کے سلسلے میں امریکہ جانا ہوا تو ابو نے اس کا ایڈریس انہیں دیا۔ وہ اس کی خیر خبر لے کر آئیں گے، پوری معلومات کریں گے۔ انہوں نے واپسی پر جو روح فرسا خبر سنائی وہ سب کو ہلا دینے کو کافی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی رہ رہی تھی۔